السلام علیکم ویورز آج جو ہے ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 4 کو ڈسکس کریں گے۔ اچھا جی، قرآن اور میڈیکل سائنس کو ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قرآن کی جو ڈیفرنٹ آیات ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید میڈیسن سے زیادہ اچھی جو ہے نا وہ ایکسپلین ہو سکتی ہیں، یعنی کہ شاید کچھ آیات میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ شاید کوئی ڈاکٹر ایکسپلین کرے تو زیادہ بہتر ہے، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس آیت میں جو ہے وہ حضرت ذکریہ کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ ذکریہ کا اس میں تذکرہ ہے اور ان کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ تو یہ جو ہے بیسیکلی انہوں نے بیان کیا ہے کہ بھی جیسے دیکھیں جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ آسٹریوپوروسس کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کی جو ہڈیاں ہیں وہ جب آپ پہنچتے ہیں 30 یا 32 سال کی عمر میں تو وہ آہستہ آہستہ اور سائلنٹلی جو ہے نا وہ گھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس کا رزلٹ یا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ آپ کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ یعنی گھل رہی ہوتی ہیں، اور جب آپ جیسے فار ایگزامپل 60 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو آپ کے جیسے فار ایگزامپل کسی انسان کو جس نے ظاہر ہے کہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا، بون ہیلتھ کا اس نے کیئر نہیں کی، ایکسرسائز بھی نہیں کی، اور کوئی ملک کی چیزیں جو تھیں کیلشیم کی بنی ہوئی چیزیں وہ بھی اس نے نہیں کھائیں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بڑھاپے میں جب وہ قدم رکھتے ہیں تو انہیں فریکچرز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ آپ دیکھتے ہو کہ پہلے یہ بہت لمبے سے تھے تو اب یہ بہت چھوٹے سے ہو گئے ہیں، کمر جھکنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب جو علامات ہوتی ہیں یہ آسٹریوپوروسس کی وجہ سے ہوتی ہیں، یعنی کہ جس کو آپ کہتے ہو کہ بھئی ان کی ہڈیاں جو ہے وہ بھربری ہو گئی ہیں اور پورس ہو چکی ہیں، تو یہ ایک بڑھاپے کی بیماری ہے۔ لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ خاموشی سے جو ہے وہ جب آپ بالکل اپنی مڈل ایج میں سے بھی پہلے، بلکہ 35 32 کے بعد آپ سوچیں کہ ہڈیاں جو ہے نا یہ سیکرٹلی یہ اب گھل رہی ہیں، تو اب آپ نے ان کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کیلشیم اور وائٹامن ڈی لینی ہوتی ہے۔ چلیں، یہ تو آسٹریوپوروسس کا تذکرہ ہو گیا، وہ میں نے کہا کہ چلیں سارا اچھی طرح یہ ایکسپلین کر دوں۔ اچھا جی، اس آیت کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے اس کی جو تفسیر میں نے دیکھی، بلکہ ڈفرینٹ لوگوں نے جو اس آیت کی تفسیر کی ہے، ڈفرینٹ اسکالرز نے، تو وہ میں نے دیکھی تو مجھے یہی سمجھ آئی کہ یہ لوگ جو ہے یعنی اس چیز کو تو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ بھی، اور یہ چیز ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ بھی اس میں جو پہلی جو بات ہے اس کا ذکر ہے وہ یہ کہ بھی میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، کہ ظاہر ہے کہ اپنے بڑھاپے کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، اب دوسری جو پارٹ ہے نا جس میں وہ جو ہے ان کا یعنی عربک میں جو ہے وہ اشتعال اور راسو، اچھا اشتعال اور راسو جو ہے نا راس ہیڈ کو کہتے ہیں، اور اشتعال جو ہے وہ یعنی ایک دم سے بھڑک اٹھنا کچھ کسی چیز کا۔ اس کی ایکسپلینیشن یہی بنتی ہے، یعنی اگر ان اشتعال اور راس کو اگر آپ ملائیں تو بھی میرا سر جو ہے وہ بھڑک رہا ہے یا اس میں برننگ ہو رہی ہے، تو لیکن جو اسکالرز ہیں وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ شاید جو ہے یہ اشارہ شاید وہ بڑھاپے کی طرف کر رہے ہیں، کیونکہ بڑھاپے میں بھئی ہمارے جو بال ہوتے ہیں وہ وائٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ جیسے اڑتے ہیں تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ بھئی جو ہے بھی جیسے مطلب جیسے آگ بھڑک رہی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ شاید اس کی ایکسپلینیشن یہ نہیں بنتی۔ میں نے چیک کی ہے، نعمان علی خان کی بھی میں نے چیک کی ہے، میں نے فرحت ہاشمی کی بھی تفسیر چیک کی ہے، میں نے ڈاکٹر اسرار کی بھی چیک کی ہے، لیکن وہ اس کو اسی طرح ہی زیادہ تر ایکسپلین کر رہے ہیں، یعنی یہ بڑھاپے کے سینس میں بھئی۔ لیکن اگر آپ لفظی ترجمہ اور عربک ایکسپلینیشن دیکھتے ہو تو یہ بن رہا ہے کہ بھی میرا سر جل رہا ہے۔ اچھا جی، میڈیسن میں ایک بیماری ہوتی ہے نیوروپیتھی۔ نیوروپیتھی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب آپ کی نرو کسی وجہ سے کوئی بھی نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے، اچھا وہ نرو اب جس ایریا کو وہ سپلائی کر رہی تھی تو وہاں پہ جو ہے وہ سمٹمز آنے لگتے ہیں کچھ، یا علامات کچھ ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اب وہ علامات جیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی نرو دیکھیں نا، اس کا جو کام ہے وہ ایک جگہ سے پیغام دوسری جگہ پہنچانا ہے، اور اس نرو کے اوپر جو ہوتی ہے نا ایک لائننگ ہوتی ہے لگی ہوئی، یعنی کہ بالکل یہ آپ کی جو نروز ہوتی ہیں یا جو اعصاب ہوتے ہیں یہ بالکل اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے آپ کی بجلی کی تاریں، تو اب بجلی کی تاروں پہ بھی جو ہے وہ ایک لائننگ سی لگی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، یعنی اگر آپ اس لائننگ کو اتار دیں تو وہ کرنٹ جو ہے نا اس سے آپ جو ہے نا اس سے مطلب آگ بھی لگ جائے گی،
اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کرنٹ سے جو ہے وہ ہم خود افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اعصاب جو ہوتے ہیں وہ اگر کسی وجہ سے جو کہیں جو سپلائی کر رہے تھے وہ کسی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جیسے اب زیادہ تر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائبٹیز کے مریضوں میں ایسے ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے نا یہ والے اعصاب جو ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر جو ہے زیادہ بلڈ شوگر کی وجہ سے، اچھا یا پھر الکوہلکس ہوتے ہیں، الکوہل پیتے ہیں، الکوہل کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ اعصاب ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ جو لوگ جو ہے نا کام کرتے ہیں، فزیکل ورک کرتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ جیسے اب ایک ہی ان کی جو ہے نا موومنٹ، جیسے سر کی موومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے یا ہاتھوں کی موومنٹ بہت زیادہ وہ کرتے رہتے ہیں، اس سے بھی جو ان کے اعصاب ہوتے ہیں اس جگہ کے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تو ان کو ڈفرینٹ نیوروپیتھیز ہو جاتی ہیں۔ اچھا تو اب یہ جو لنک ہے نا بھئی آسٹیوپوروسس کا اور ہیڈ برننگ کا کیا لنک ہے، تو یہ تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں۔ دیکھیں جو آپ کے جو اسکیلپ کو جو نروز سپلائی کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہیں ٹرائیجیمینل نرو کی برانچز ہوتی ہیں زیادہ تر۔ اچھا تو یہ ایک نرو ہے، یعنی کہ یہ جو مین نرو ہے، جیسے وہ ایک جو مین درخت ہے وہ ٹرائیجیمینل نرو ہے، لیکن اس سے آگے چھوٹی چھوٹی سی برانچز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی جو یعنی یہ جو اوپر کھوپڑی کا حصہ ہوتا ہے نا اس کی سینسیشنز کو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر کسی وجہ سے جیسے اب یہ جو نروز ہیں یہ جہاں سے نکل رہی ہیں برین میں سے، دیکھیں یہ ساری نروز جو ہوتی ہیں یہ برین میں سے نکلتی ہیں اور پھر وہ آپ کی کھوپڑی کے اندر چھوٹے چھوٹے سے سوراخ ہوتے ہیں، تو اس میں سے یہ ایگزٹ لیتی ہیں ان سوراخوں میں سے، ٹھیک ہے، اور ان سوراخوں سے نکل کے یہ باہر آپ کی سکن کی طرف آتی ہیں اور یہ آپ کے جیسے فیس کو سپلائی کر رہی ہیں یا یہ اوپر ہیڈ کو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کسی وجہ سے اگر آپ اس سوراخ کو وہ اگر جس میں سے یہ ایگزٹ ہو رہی تھی وہ اب وہ سوراخ اگر تنگ ہو جاتا ہے یا وہ جیسے ایک ٹنل، جیسے ایک دیکھیں نا ایک ٹنل جیسے ایک کھلی ہوئی ہے، ایک کھلا راستہ ہے، لیکن اب اس ٹنل کو آپ بند کر دو، تنگ کر دو، اس کو نیرو کر دو، تو کیا ہوگا کہ جو اس میں سے جو اب ٹریفک گزری ہے ظاہر وہ تنگ ہو جائے گی، وہ اریٹیٹ ہو جائے گی اور وہ جو ہے پھر وہ سمٹمز دے گی۔ تو اسی طرح وہ نروز جن سوراخوں میں سے گزری ہیں وہ جو ہے وہ آسٹیوپوروسس جب آپ کو ہوتا ہے، جب آپ کی ہڈیاں گھل رہی ہوتی ہیں تو وہ جو سوراخ ہوتے ہیں وہ نیرو ہو جاتے ہیں ایسے بندے کے، ٹھیک ہے۔ تو ہے یہ کنڈیشن اتنی کامن نہیں ہے، شکر ہے کہ بھئی اس طرح سے ہر ایک کو تو نہیں ہوتا کہ بھئی وہ جو ہے اس کے اسکیلپ یعنی اس کے جو اسکل کے جو سوراخ ہے وہ نیرو ہو جائیں آسٹیوپوروسس کی وجہ سے، لیکن یہ ہو سکتا ہے، دس از پاسبل کہ جو نروز ہیں وہ جو آپ کے جو اسکل ہے، جو کھوپڑی ہے، جہاں سے وہ ان سوراخوں سے نکل کے باہر آپ کے فیس پہ آ رہی تھیں، ہیڈ پہ آ رہی تھیں، تو وہ نروز جو ہیں وہ دب گئیں، وہ اس اسکل کے سوراخ جب جو ہے وہ تنگ ہو گیا اس کی وجہ سے، جو کہ کن لوگوں میں ہوتا ہے جو بوڑھے ہوتے ہیں آسٹیوپوروسس کا جو شکار ہوتے ہیں، ان کے بعض اوقات یہ جو سوراخ ہوتے ہیں کھوپڑی کے وہ تنگ ہو جاتے ہیں، تو اس میں سے جو نروز نکل رہی ہوتی ہیں وہ جو ہے نا پھر وہ نیوروپیتھی کرتی ہیں، وہ جس ایریا کو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں وہ اس میں وہ سمٹمز دیتی ہیں۔ جیسے اب کچھ لوگوں کو ماؤتھ برننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، ماؤتھ برننگ ایک بہت کامن سمٹمز ہے، مطلب جو آپ بوڑھے لوگوں میں دیکھتے ہو۔ ماؤتھ برننگ کیوں ہوتا ہے؟ نیوروپیتھی کی وجہ سے ہوتا ہے، جو نرو جو ہے وہ کہیں ڈیمیج ہو رہی ہے جو ماؤتھ کے اندر کی سینسیشن کو سپلائی کرتی ہے۔ اچھا کچھ لوگوں کو جو اسکیلپ پہ پین ہونا شروع ہو جاتی ہے، برننگ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو نمبنیس ہوتی ہے، یعنی کچھ احساس جو ہے نا ان کا ختم ہو جاتا ہے، جیسے کھوپڑی کے اوپر، فیس کے اوپر، تو یہ ساری جو نیوروپیتھی کی علامات ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو دوسری جو بات اس میں جو آیت میں جو دوسری بات ہو رہی ہے نا کہ بھئی پہلی بات ہو رہی ہے آسٹیوپوروسس کی اور دوسری بات ہو رہی ہے ہیڈ برننگ کی، تو اٹ میک سینس کہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی مجھے بھئی آسٹیوپوروسس ہو چکا ہے۔ دیکھیں جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ بھی تو ان کی فزیولوجی، ہیومن فزیولوجی بھی تو ہماری طرح ہی تھی نا، ان کا بھی دل اسی طرح دھڑکتا تھا، دماغ بھی اسی طرح کام کرتا تھا، باڈی کے ڈفرینٹ اعضاء جو تھے وہ اسی طرح جو ہے وہ کام کرتے تھے، ان کو بھی ظاہر ہے وہی بیماریاں ہو سکتی ہیں جو کہ عام انسان کو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے بہت برگزیدہ لوگ تھے اور اللہ کے بہت قریب تھے، یہ فرق ہو سکتا ہے۔ تو اب جیسے اب اس آیت میں پہلا اگر ذکر ہے آسٹیوپوروسس کا، تو دوسرا بھی ذکر جو ہے وہ بڑھاپے سے جڑی ہوئی بیماری کا ہی ہو سکتا ہے نا، یعنی کہ جیسے اب انہوں نے پہلا ذکر آسٹیوپوروسس کا کیا ہے تو دوسرا ہم یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہ نیوروپیتھی ہے، یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی کہ ہیڈ برننگ ہو سکتی ہے نیوروپیتھی کی وجہ سے اور ہو سکتی ہے یعنی کسی بھی بوڑھے انسان کو۔ اچھا جی، حضرت زکریا علیہ السلام کا اگر آپ پروفیشن دیکھتے ہیں یا ذریعہ معاش دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے۔
تو اچھا، اب جو کارپینٹرز یا بڑھئی ہوتے ہیں وہ بھی اگر آپ ان کو اس دنیا میں بھی دیکھیں، اور میرا خیال ہے پرانے زمانے میں تو اور ہی مشکل یہ کام تھا، تو وہ بہت زیادہ یعنی فزیکل ورک بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی ہتھوڑے کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، اور ہاتھوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، کیمیکلز کے ساتھ وہ بہت زیادہ ڈیل کرتے ہیں۔ اچھا جی، پھر ان کا جو ایک جو سر ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ بھئی وہ ایک خاص ڈائریکشن میں نیچے کی طرف جھکا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ جھک کے جیسے آپ دیکھیں نا درزی ایک کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی گردن جو ہوتی ہے وہ نیچے جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کارپینٹرز بھی جو ہے نا ان کی نیک کی جو یعنی پوزیشن ہے وہ بعض اوقات ایک ہی ڈائریکشن میں رہتی ہے، اور اکثر کارپینٹرز میں تو آپ بہت زیادہ نیوروپیتھی دیکھتے ہو، بیکاز وہ جو ہے نیوروپیتھی یعنی ان کے جو ہاتھ ہوتے ہیں اکثر ان میں کارپل ٹنل سنڈروم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے جس میں جو ہے نا آپ کی نرو جو آپ کے ہاتھوں کو سپلائی کرتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ تو اکثر کارپینٹرز میں ہمیں جو ہے نا نیوروپیتھیز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ میری جسٹ ایک میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں رانگ ہوں، لیکن وہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں تھوڑا سا یعنی ہر پہلو پہ اگر ہم سوچیں اور تھوڑا یعنی میڈیسن کے ذریعے سے بھی کچھ سمجھیں کچھ آیات کو، تو میرا خیال ہے کہ وہ ذرا مجھے لگتا ہے کہ وہ میک سینس کرتی ہیں۔ تو یہ صرف ایک چھوٹی سی کاوش تھی، ویسے تو ظاہر ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے اسکالرز ہیں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے، ہم لوگ تو ایک عام سے لوگ ہیں اور ویسے ہی وہ ہم ٹانگ اڑا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم شاید اوپن کریں دماغ کو اور ان چیزوں کو اس طرح بھی سمجھیں، تو میرا خیال ہے کہ بھئی یہ بھی اس طرح جو ہے وہ زیادہ بہتر ایکسپلین ہوتی ہیں۔ اچھا جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔